بڑی حویلی کے کشادہ لان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کزنس کی پوری ٹولی گول دائرہ بنائے بیٹھی پکوڑوں اور چائے سے انصاف کر رہی تھی، مگر محفل کی جان عنایا تھی۔ وہ ہاتھ میں پکوڑا تھامے، دوپٹہ سر پر جمائے، کسی ماہر اداکارہ کی طرح اپنے بڑے کزن دانیال کی نقل اتار رہی تھی۔ اوئے، تم لوگوں کو پتہ ہے، آج صبح جب وہ ہال سے گزر رہے تھے نا، تو ان کے بوٹوں کی تھپ تھپ سن کر مجھے لگا جیسے باہر پریڈ ہو رہی ہو۔ عنایا نے اپنی آواز بھاری کر کے دانیال کی مخصوص انداز میں کہا، عنایا، یہ تمہارے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا تم کسی چڑیا کا گھونسلہ بننے کی ٹریننگ لے رہی ہو؟ سب کزن زور سے ہنس پڑے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا، عنایا، آواز نیچی کر لے پاگل، اگر دانیال بھائی نے سن لیا نا تو تیرا وہ حال کریں گے کہ تو چڑیا کا گھونسلہ ہی ڈھونڈتی پھرے گی۔ عنایا نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ لہرایا، ارے چھوڑو یار، وہ ہٹلر کے اوتار ابھی اپنے کمرے میں فائلیں چاٹ رہے ہوں گے، انہیں کیا خبر کہ اس دنیا میں ہنسنا بولنا بھی کوئی چیز ہے۔ سچی کہہ رہی ہوں، بابا نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر ان کا نام دانیال رکھا، ان کا نام تو جلال الدین ہونا چاہیے تھا۔ بندہ ذرا سا مسکرا دے تو کیا اس کے دانت گر جائیں گے؟ اور اگر وہ مسکرا دیں تو شاید تمہارے ہوش اڑ جائیں۔ ایک سرد، پاٹدار اور حد درجہ روب دار آواز عنایا کے عین پیچھے سے گونجی۔ پورے لان میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ہنستے ہوئے کزنس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب کی نظریں عنایا کے پیچھے کھڑے اس قامت پر تھیں جو سیاہ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ گھڑی کی پشت پر باندھے کسی چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ وہ دانیال تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص سختی تھی جو بڑے بڑوں کے پسینے چھڑا دیتی ہے۔ عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ سامنے دانیال کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی بھویں ہلکی سی سکڑی ہوئی تھیں۔ میں دانیال بھائی، آپ؟ عنایا نے بمشکل تھوک نکلا۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں پکوڑا پھنس گیا ہو۔ دانیال ایک قدم آگے بڑھا، جھک کر عنایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا، جلال الدین نام برا نہیں ہے، لیکن فی الحال تمہارے لیے میرا ہٹلر والا روپ ہی کافی ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر سب کزنس پر ایک نظر ڈالی جو بھیگی بلیاں بنے بیٹھے تھے۔ سب اندر جائیں، مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ اور عنایا نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا، تمہارے بابا سے میں نے بات کر لی ہے، کل صبح 9 بجے تم تیار ہوگی، تم میرے ساتھ آفس چلو گی، اگلے 1 مہینے تک تم میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی، تمہاری بہت زبان چلتی ہے نا، دیکھتے ہیں کام کتنا کرتی ہو۔ کیا آفس؟ پھر دانیال بھائی، عنایا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، 9:01 کی رعایت بھی نہیں ملے گی، دانیال نے سپاٹ لہجے میں کہا اور فاتحانہ انداز میں مڑ کر اندر چلا گیا۔ عنایا وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ہائے اللہ، ماما کہاں ہے؟ میں تو مار دی گئی، اس جلاد کے ساتھ آفس، وہاں تو میں نے سانس بھی لوں گی تو وہ چالان کاٹ دے گا۔ اگر اگلی صبح کا منظر اس سے بھی زیادہ دھماکے دار تھا۔ عنایا نے سوچا کہ شاید رات گئی بات گئی، مگر دانیال پاشا کے ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ شاید پرنٹ ہونا ہی بھول گیا تھا۔ صبح کے ٹھیک 8 بجے عنایا کے کمرے کا دروازہ کسی نے ایسے کھٹکھٹایا جیسے پولیس چھاپا مارنے آئی ہو۔ عنایا، اٹھو بیٹی، دانیال باہر گاڑی میں بیٹھا ہارن بجا رہا ہے۔ ماما کی آواز سن کر عنایا نے کمبل میں مزید منہ چھپا لیا۔ ماما کہہ دیں میں مر گئی ہوں یا مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، میں اس جلاد کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ عنایا نے نیند میں ہی ہوٹر ہوں کی۔ شاباش، اب اٹھ بھی جاؤ، تمہارے بابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ دانیال کی بات مانو، وہ تمہیں سلیقہ سکھا دے گا۔ ماما نے زبردستی کمبل کھینچا۔ عنایا بڑبڑاتی پیر پٹکتی اٹھی۔ اس نے جلدی میں ایک ہلکے گلابی رنگ کا کرتا پہنا، بالوں کو بس ایک پونی میں قید کیا اور بغیر ناشتے کے باہر بھاگی۔ لان میں کھڑی کالی چمکتی ہوئی SUV کے پاس دانیال کھڑا اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص پر کالے رنگ کی واسکٹ، آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ، وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا، مگر عنایا کے لیے وہ اس وقت صرف ولن تھا۔ 8 منٹ لیٹ ہو تم، دانیال نے بغیر دیکھے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔
انایا نے پیچھے بیٹھنے کے لیے پچھلا دروازہ کھولا ہی تھا کہ دانیال کی آواز آئی، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ انایا نے دانت پیستے ہوئے دروازہ بند کیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ انایا کو اپنے دل کی دھڑکن بھی ڈھول کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ وہ دانیال بھائی، انایا نے ہمت مجتمع کر کے پکارا۔ دانیال کی نظریں سڑک پر تھیں۔ مجھے آفس میں کیا کرنا ہوگا؟ مطلب میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، مجھے بزنس کا کیا پتہ؟ دانیال نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں انایا کے الجھے ہوئے بالوں اور بغیر استری کے کرتے پر گئیں۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنی زبان کو تالا لگانا ہے اور جو فائلیں میں دوں انہیں ترتیب دینا ہے۔ اگر تم نے وہاں کوئی شرارت کی تو یاد رکھنا گھر میں تمہارے بابا کا اختیار ہے مگر آفس میں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ انایا نے کھڑکی سے باہر منہ کر کے آہستہ سے بڑبڑایا، بڑا آیا حکم چلانے والا، اللہ کرے آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے اور آپ کو تپتی دھوپ میں پہیا بدلنا پڑے۔ کچھ کہا تم نے؟ دانیال نے آبرو اچکائے۔ جی نہیں، میں تو کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی دھوپ نکلی ہے، میرا مطلب ہے کتنا پیارا موسم ہے، انایا نے مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ آفس پہنچتے ہی انایا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا کارپوریٹ آفس اور وہاں کا عملہ تو ایسے چل رہا تھا جیسے سب کے پیچھے سیل لگے ہوں۔ جیسے ہی دانیال داخل ہوا پورا ہال خاموش ہو گیا اور سب احتراماً کھڑے ہو گئے۔ دانیال اپنے کیبن کی طرف بڑھا اور پیچھے مڑ کر انایا کو دیکھا۔ یہ تمہاری میز ہے، میرے کیبن کے بالکل باہر، یہاں بیٹھو اور یہ رہی تمہاری پہلی اسائنمنٹ۔ اس نے ایک بھاری بھرکم فائلوں کا ڈھیر انایا کے سامنے پٹخا۔ ان سب کو الفابیٹیکل آرڈر میں ترتیب دو، اور ہاں، جب تک یہ کام ختم نہ ہو تمہیں لنچ بریک نہیں ملے گی۔ انایا نے ان فائلوں کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کا ڈیتھ وارنٹ ہو۔ جیسے ہی دانیال اپنے کیبن میں گیا، انایا نے فائلوں کو گھوسا مار کر اور بڑبڑائی، ظالم سماج، میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ میرا لنچ کیسے روکتے ہیں۔ ابھی تو صرف زبان چلتی تھی دانیال پاشا، اب دیکھنا میں اس آفس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ انایا نے ایک فائل کھولی مگر اس کے دماغ میں کام کی بجائے کوئی اور ہی شیطانی منصوبہ چل رہا تھا۔ انایا نے فائلوں کو گھورتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دماغ کام میں کم اور دانیال کو سبق سکھانے میں زیادہ چل رہا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دانیال کے کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی مخصوص رعبدار انداز میں باہر نکلا۔ انایا، میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ، چینی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس نے بغیر رکے کہا اور دوبارہ کیبن میں گھس گیا۔ انایا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چینی نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، چینی تو دور دور تک نہیں ہوگی۔ وہ تیزی سے آفس کی چھوٹی سے کچن نیٹ کی طرف بڑھی۔ وہاں آفس کا بوائے موجود تھا۔ بھیا آپ جائیں، سر کی کافی میں بناؤں گی، اس نے معصومیت سے کہا۔ جیسے ہی وہ گیا، انایا نے کافی مگ تیار کیا اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی۔ اب آئے گا مزہ، یہ نمک کی پڑیا جو میں نے صبح کچن سے اس نیت سے چرائی تھی کہ کسی کے پکوڑوں میں ڈالوں گی، اب دانیال بھائی کی کافی کی زینت بنے گی۔ اس نے ڈھیر سارا نمک کافی میں انڈیل دیا اور اسے چمچ سے اچھی طرح ہلا کر کیبن کی طرف چل دی۔ آپ کی کافی دانیال بھائی، میرا مطلب ہے سر۔ انایا نے بڑی سنجیدگی سے مگ میز پر رکھا۔ دانیال ایک اہم ای میل پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر مگ اٹھایا اور ایک لمبی سپ لی۔ انایا کی سانسیں رک گئیں۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ اب دانیال کافی باہر نکالے گا یا زور سے چیخے گا، مگر دانیال کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا۔ اس نے مگ واپس میز پر رکھا، ایک پل کے لیے رکا اور پھر سکون سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا اسے ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا یا اس کی زبان پتھر کی ہے؟ دانیال نے فائل بند کی اور نظریں اٹھا کر انایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہارے ہاتھ کی کافی منفرد ہے، دانیال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پسند آئی آپ کو؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ بہت، اتنی کہ میں چاہتا ہوں تم بھی اس کا ایک گھونٹ بھر کر دیکھو کہ تم کتنی اچھی شیف بن گئی ہو۔ دانیال نے مگ اس کی طرف سرکا دیا۔ انایا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ نہیں سر، مجھے بلیک کافی پسند نہیں، بابا منع کرتے ہیں کڑوی چیزوں سے۔
پھر تو تمہیں یہ ضرور پینی چاہیے کیونکہ یہ کڑوی نہیں نمکین ہے۔ دانیال نے کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ انایا تمہیں کیا لگا تم میرے ساتھ بچکانہ کھیل کھیلو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ انایا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب سزا کے طور پر تم یہ پوری کافی پیو گی، دانیال نے حکم دیا۔ کیا؟ نہیں دانیال بھائی پلیز، وہ تو میں بس۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے۔ پیو۔ دانیال کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ انایا کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ اس نے کپ اٹھایا اور جیسے ہی ایک گھونٹ بھرا اس کا پورا منہ کڑواہٹ اور نمک سے بھر گیا۔ وہ کھانسنے لگی۔ دانیال نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پانی، اور یاد رکھنا میں جتنا سخت ہوں اتنا ہی ہوشیار بھی ہوں۔ اگلی بار کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ پلہ کس سے پڑا ہے۔ انایا نے پانی پی کر جان بچائی مگر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ کیبن سے باہر نکلی اور دل ہی دل میں عہد کیا، ٹھیک ہے دانیال پاشا، آپ نے مجھے نمکین کافی پلائی ہے نا، اب میں وہ دھماکہ کروں گی کہ آپ کی پوری کمپنی کی ای میلز ہیک ہو جائیں گی۔ اسی وقت اس کی نظر دانیال کے لیپ ٹاپ پر پڑی جو وہ میز پر ہی کھلا چھوڑ گیا تھا۔ انایا کے دل میں ایک ہی وقت میں ہار اور بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ دانیال کے لیپ ٹاپ کو کھلا دیکھ کر اسے لگا جیسے خود قسمت نے اسے موقع دیا ہے اپنا انتقام لینے کا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آفس کیبن کا شیشہ ون وے تھا، یعنی اندر سے باہر سب نظر آتا تھا مگر باہر سے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دانیال کیبن سے نکل کر غالباً کسی میٹنگ میں گیا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا۔ انایا دبے قدموں دانیال کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر دماغ شرارت کے منصوبے بنا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بہت سی کھلی ہوئی فائلز نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کیا کروں؟ کوئی اہم فائل ڈیلیٹ کر دوں؟ نہیں، بہت مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ کچھ ایسا ہو جو اسے پریشان کرے مگر مجھے پکڑا نہ جا سکے۔ اچانک اس کی نظر ایک کھلے ہوئے میل باکس پر پڑی۔ دانیال کی ای میلز اور میل باکس میں پہلا ای میل ایک اہم کلائنٹ کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کا تھا۔ انایا کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ اسے بچپن میں اپنے ایک کزن سے ای میل فارمیٹنگ کا فونٹ سٹائلز بدلنے کی کچھ ٹپس ملی تھیں۔ اس نے جلدی سے کی بورڈ پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے ای میل کا مسودہ تیار کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ میں اس نے لکھا ارجنٹ اسپیشل میٹنگ ود دانیال پاشا دا ٹیریبل ریگارڈنگ ورلڈ ڈومینیشن پلان۔ پھر اس نے ای میل کے متن میں لکھا پیارے کلائنٹس اور عزیز ساتھیوں، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آج سے ہماری کمپنی کا نیا نام کرخت کارپوریشن رکھا جا رہا ہے اور ہمارے سی ای او جو خود کو شیر سمجھنے کی غلط فہمی میں ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صبح کی میٹنگ اب بھنگڑا ڈانس سے شروع ہوگی اور ہر لنچ بریک پر سب کو گاجر کا جوس پینا لازمی ہوگا۔ ہمارے سی ای او کا کہنا ہے کہ اس سے کمپنی میں ڈسپلن آئے گا۔ مزید یہ کہ آج سے تمام ملازمین کو گلابی رنگ کے کپڑے پہن کر آنا ہوں گے تاکہ ان کی زندگی میں نرم دل اور خوشگوار ماحول پیدا ہو سکے، جو کہ ہمارے ہٹلر دانیال بھائی کو شاید خواب میں بھی گوارا نہیں۔ یہ ای میل پڑھ کر ہنسنا منع ہے۔ شکریہ دانیال خان، جس کا دماغ پھر گیا ہے۔ سی ای او کرخت کارپوریشن۔ انایا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پورے ای میل کا فونٹ بدل کر بہت مزاحیہ کر دیا، رنگ برنگے ایموجیز ڈالے اور خاص طور پر دانیال کے نام کے آگے پیچھے عجیب و غریب سمبلز لگا دیے۔ اب اہم کام۔ اس نے 2 میں دانیال کے تمام اہم کلائنٹس اور پورے آفس سٹاف کی ای میل آئی ڈیز ڈال دیں جو اسے کھلے ہوئے ایڈریس بک سے مل گئی تھی۔ بس اب ایک کلک۔ انایا کی انگلی سینڈ کے بٹن پر تھی۔ اس نے ایک بار سوچا کیا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، مگر پھر اسے نمکین کافی اور دانیال کی روب دار آنکھیں یاد آ گئیں۔ ہاں، یہ تو صرف آغاز ہے۔ 1 سیکنڈ کے ہچکچانے کے بعد انایا نے سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ ڈن، اس نے فاتحانہ انداز میں سرگوشی کی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ تیزی سے واپس اپنی میز پر آ کر بیٹھ گئی اور ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے وہ بہت انہماک سے فائلیں ترتیب دے رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی چمک تھی جو اسے روکنے سے نہیں رک رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد پورے آفس میں ایک عجیب سی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ اپنے فونز اور لیپ ٹاپس پر کچھ دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ ملازمین اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ کچھ خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اچانک دانیال کے کیبن کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔
دانیال غصے سے لال پیلا ہوتا باہر نکلا۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے لاوا اگل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دے۔ وہ سیدھا انایا کی میز کی طرف آیا۔ اس کا ہاتھ اس کے لیپ ٹاپ کی طرف تھا جو اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسکرین پر وہی رنگ برنگا ای میل کھلا ہوا تھا۔ انایا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ دانیال کی آواز اس قدر گرجدار تھی کہ پورا آفس سہم گیا۔ انایا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ پکڑی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دانیال کا غصہ ہمیشہ گرج چمک والا ہوتا تھا، مگر اس بار کی خاموشی اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ پورے آفس میں سائیں سائیں کر رہا تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ دانیال نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی چیخا، نہ ہی اسے برا بھلا کہا۔ اس نے صرف ایک گہری، سرد نظر انایا پر ڈالی، ایسی نظر جس میں غصے سے زیادہ افسوس اور بے راگی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور واپس کیبن میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ انایا جو اب تک شرارت کے نشے میں چور تھی، اب بری طرح لرز رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے کھیل کھیل میں کسی بہت بڑی قیمتی چیز کو ٹھیس پہنچا دی ہو۔ وہ پورا دن اپنی میز پر بت بنی بیٹھی رہی۔ آفس کے لوگ اب ہنس نہیں رہے تھے بلکہ ہمدردی یا ڈر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ واپسی کا سفر شام کو جب واپسی کا وقت ہوا، دانیال باہر نکلا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے بس اتنا کہا۔ آواز میں وہ پہلے والی گرج نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی برفانی ٹھنڈک تھی۔ انایا بھیگی بلی بنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ بار بار دانیال کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اب وہ کچھ بولے گا، اب ڈانٹے گا، مگر دانیال نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط رکھی تھی اور اس کی نظریں صرف سڑک پر ہی جمی تھیں۔ گاڑی کی رفتار بھی معمول سے زیادہ تھی۔ انایا سے یہ خاموشی برداشت نہ ہوئی۔ دانیال بھائی، میں اس کی آواز تھر تھر آئی۔ دانیال نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے گاڑی کے میوزک سسٹم کا والیوم بھی نہیں کھولا، جیسے اسے اس وقت انایا کی آواز تو کیا، اپنی سانسوں کی آواز بھی گراں گزر رہی ہو۔ دانیال بھائی، پلیز کچھ بولیں نا، آپ مجھے ڈانٹ لیں، بابا سے شکایت کر دیں، مگر یوں چپ نہ رہیں۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے پہلی بار اس شخص سے حقیقی معنوں میں ڈر لگ رہا تھا۔ یہ وہ ڈر نہیں تھا جو کسی سخت گیر کزن سے لگتا ہے، یہ وہ خوف تھا جو کسی کا بھروسہ توڑنے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ دانیال نے ایک جھٹکے سے گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے روکی۔ اس نے انجن بند کیا مگر لاک نہیں کھولا۔ اس نے گردن موڑ کر انایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں تھکن اور شدید غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک مذاق تھا؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ انایا کو سننے کے لیے آگے جھکنا پڑا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس ایک مزاحیہ ای میل نے ان کلائنٹس کی نظر میں میری 5 سال کی محنت اور ساکھ کو کیا بنا دیا ہوگا؟ انایا کے لب لرزے۔ میں تو بس بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ کافی والا۔ بدلہ؟ دانیال نے تلخی سے ہنس کر سر جھکایا۔ تم ابھی بچی ہو انایا، اور میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں برابر کا انسان سمجھ کر اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ اس نے گاڑی کا لاک کھول دیا۔ جاؤ اندر، اور آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی یا میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آزاد ہو اپنی شرارتوں کے لیے۔ انایا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ گاڑی سے اتری تو اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور گھر کے پورچ میں کھڑی کرنے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا، جیسے وہ اس گھر میں بھی دم گھٹتا محسوس کر رہا ہو۔ وہ رات انایا کے لیے بہت بھاری تھی۔ ماما اور بابا کھانے کی میز پر دانیال کا پوچھ رہے تھے، مگر انایا کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بار بار باہر گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب دانیال کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں گی۔ انایا کو لگا تھا کہ دانیال کی وہ خاموشی اس کے لیے کسی بڑی پابندی کا پیش خیمہ ہوگی، مگر حیرت انگیز طور پر اگلے چند دن بہت پرسکون گزرے۔ دانیال نے اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب بھی گھر کا وہی ہٹلر تھا۔ کزنز اب بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، مگر انایا کے لیے دانیال کی وہ 20 فٹ کی دوری اب اس کی طاقت بن گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور حویلی کے کشادہ لان میں کہکہوں کا طوفان برپا تھا۔ انایا اپنے کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی، ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھامے کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے، آج جب بابا نے اس سے پوچھا کہ گاڑی کی چابی کہاں ہے، تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی نے اس کا پورا بزنس ہڑپ کر لیا ہو۔ انایا نے دانیال کی نقل اتارتے ہوئے اپنی بھویں سکینی اور ایک آنکھ دبا کر کہا لگایا،
ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اوپر کی منزل کی طرف دیکھا جہاں دانیال کا کمرہ تھا۔ عنایہ آہستہ بول، پاگل، وہ اوپر ہی ہوں گے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اب تو انہوں نے تجھے ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا ہے، کہیں یہ کسی بڑے طوفان کی خاموشی نہ ہو۔ عنایہ نے شان بے نیازی سے بال پیچھے جھٹکے۔ ارے چھوڑو بھی، ڈانٹتے تو وہ تب تھے جب میں ان کے لیے اہم تھی، اب تو میں ان کے لیے ہوا بن گئی ہوں، اور ہوا کو بھلا کون قید کر سکتا ہے؟ اب تو میں جو چاہوں کروں۔ وہ کچھ نہیں بولتے۔ تم دیکھنا، کل میں ان کی پسندیدہ کالی قمیص پر سفید چونا لگا دوں گی، تب بھی وہ صرف اپنی فائلیں ہی دیکھیں گے۔ وہ سب ہنسنے لگے، مگر عنایہ کی ہنسی میں وہ پہلے والی بے فکری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی جتانے والی ضد تھی۔ ادھر اوپر کی منزل پر دانیال اپنے کمرے کی بیلکنی میں اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا جس کا دھواں رات کی خنکی میں عجیب سے ہیولے بنا رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا ہوا تھا اور سفید قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں نیچے لان میں بیٹھی اس آفت کی پڑیا پر جمی تھیں۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اشارے، اس کا بار بار اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنا، اور اس کا وہ مخصوص بے باک انداز۔ دانیال کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ عنایہ یہ سب اسے دکھانے کے لیے کر رہی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھ رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ دانیال کی نظروں سے بچنا تو آسان ہے، اس کی نظر میں رہنا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ دانیال نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اس نے دیکھا کہ عنایہ ایک بار سر اٹھا کر اوپر بیلکنی کی طرف دیکھا، شاید یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں، مگر دانیال اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائے میں چھپا رہا۔ آزاد ہو گئی ہو تم؟ اس نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ کاش تمہیں پتہ ہوتا عنایہ کہ کچھ پرندوں کو تبھی کھلا چھوڑا جاتا ہے جب شکاری ان کے اڑنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہو۔ عنایہ نیچے دوبارہ کسی بات پر زور سے ہنسی۔ اس کا قہقہا رات کے سناٹے کو چیرتا ہوا دانیال کے کانوں تک پہنچا۔ اس نے سگریٹ کی راکھ چھاڑی اور ایک پل کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ آفس میں ڈر کر پانی پی رہی تھی۔ وہ جتنی شرارت کر رہی تھی، دانیال کا دل اسے اتنی ہی سختی سے قید کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ دانیال نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بجھائی اور اندر جانے سے پہلے آخری بار اسے دیکھا۔ تمہاری یہ ہنسی بہت قیمتی ہے عنایہ، اسے سنبھال کر رکھو، کیونکہ بہت جلد میں تمہیں ہنسنے کا نہیں، صرف مجھے سوچنے کا موقع دوں گا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، جبکہ نیچے لان میں عنایہ کو اچانک ایک جھرجھری سی آئی، جیسے سرد ہوا کا کوئی جھونکا اسے چھو کر گزرا ہو۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا اور دانیال کی سگریٹ کی ہلکی سی بو جو ہوا میں باقی تھی۔ اگلا سین ایک ایسی چوٹ ہے جو عنایہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ دانیال نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، مگر دانیال پاشا تو وہ مہرہ چلنے والا تھا جس سے پوری بساط ہی پلٹ جانی تھی۔ اگلے دن گھر میں ایک غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ماما اور بابا صبح سے ہی ڈائننگ روم میں کسی خاص مہمان کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عنایہ نے 2-3 بار کچن کے چکر لگائے، کباب چرائے اور کزن سے پوچھا بھی کہ آج کون سا ملک فتح ہونے والا ہے، مگر سب نے پر اسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ دوپہر کے وقت جب عنایہ لاؤنج سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ دانیال سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ آج اس کا لباس ہمیشہ سے زیادہ باوقار تھا، گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ اور چہرے پر وہی سنگلاخ سنجیدگی۔ عنایہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ اسے لگا دانیال ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر دے گا، مگر اس بار دانیال اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ آج شام کو گھر پر رہنا۔ اس کی آواز اتنی گہری تھی کہ عنایہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھمی۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ایک ایسی نظر جس نے عنایہ کو اندر تک لرزا دیا۔ ہاں، تمہاری آزادی کا جشن ہے، وہ ایک پراسرار جملہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شام کو جب مہمان آئے تو عنایہ کو ماما نے زبردستی ایک خوبصورت سفید اور سنہری کام والا جوڑا پہننے پر مجبور کیا۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ عنایہ نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی، یہ دانیال کے بہت قریبی فیملی فرینڈز ہیں، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ماما نے بات گول کر دی۔ جب عنایہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دانیال بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ایک بزرگ خاتون اور ان کا بیٹا بیٹھے تھے۔ جیسے ہی عنایہ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی، دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں آج وہ فاتحانہ چمک تھی جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کے وقت ہوتی ہے۔ عنایا کے ہاتھ سے چائے کا چمچ گرا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دانیال کی شادی ہو رہی ہے؟ اسے ایک پل کے لیے اپنے اندر ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھا۔ دانیال نے بہت سکون سے ٹیک لگائی اور سب کے سامنے عنایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں خالہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عنایا کے لیے ہے۔ میں نے اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے زیاد کو عنایا کے لیے پسند کیا ہے اور بابا نے اس رشتے کی مکمل اجازت مجھے دے دی ہے۔ پورے کمرے میں عنایا کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بھری آنکھوں سے بابا کو دیکھا جنہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، یعنی دانیال کا فیصلہ حتمی تھا۔ دانیال اٹھا، عنایا کے قریب آیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ صرف وہ سن سکے، تم نے کہا تھا نا کہ ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا؟ میں نے تمہاری اڑان کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس گھر سے رخصت ہوتے ہی تمہاری ساری شرارتیں اور میری ساری خاموشی دونوں ختم ہو جائیں گی۔ مبارک ہو عنایا، تمہاری آزادی اب دوسرے گھر میں ہوگی۔ عنایا کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دانیال کا سب سے بڑا انتقام تھا۔ اس نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا ایسا راستہ ڈھونڈا تھا کہ وہ چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر سکتی تھی۔ دانیال مڑا اور بڑے سکون سے زیاد ہونے والے منگیتر سے ہاتھ ملانے لگا، جیسے اس نے ابھی ابھی اپنی زندگی کا سب سے بہترین ڈیل فائنل کیا ہو۔ عنایا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا وہ چلبلاپن، وہ کہے اور وہ شرارتیں سب ایک پل میں راکھ ہو گئے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ دانیال سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس کی توجہ چاہتی تھی، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اور اب دانیال اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر رہا تھا۔ اگلے چند ہفتے حویلی کے در و دیوار کے لیے کسی حیرت سے کم نہ تھے۔ جس عنایا کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ وہ روئے گی، پیٹے گی یا دانیال کے سامنے گر گرائے گی، اس نے بالکل الٹا رد عمل دکھایا۔ اس نے دانیال کے انتقام کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ پورے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، لیسیں اور جیولری کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ عنایا، جو پہلے کبھی دانیال کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، اب اس کے سامنے سے ہنستی مسکراتی، نئے جوڑے لہراتی گزرتی۔ شاپنگ کا ہنگامہ اور چلتی پر تیل ایک دوپہر عنایا ڈھیر سارے شاپنگ بیگز لیے کزنس کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں دانیال بابا کے ساتھ کچھ فائلز ڈسکس کر رہا تھا۔ ہانیہ، دیکھو یہ لہنگا کتنا پیارا ہے نا؟ عنایا نے جان بوجھ کر دانیال کے عین سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرخ رنگ کا زرگ برگ جوڑا نکالا۔ زیاد کو سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ میں بارات پر ریڈ ہی پہنوں۔ کزنس نے سہم کر دانیال کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں پکڑا پین ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ماما ذرا دیکھے تو، زیاد نے میرے لیے یہ ڈائمنڈ رنگ بھیجی ہے، کہتا ہے تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ عنایا کی آواز میں مصنوعی کھنک تھی جو پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ دانیال کی گرفت فائل پر اتنی سخت ہوئی کہ کاغذ میں سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سا الاؤ دہک رہا تھا، وہ بے چینی جو اس نے خود پال لی تھی، اب اسے اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ عنایا کو نکال کر وہ سکون پا لے گا، مگر یہاں تو حال یہ دیکھا تھا کہ عنایا کی ہر خوشی، اس کا ہر کہا دانیال کے سینے میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ دانیال کی بے چینی اور رات کا سناٹا، رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا، مگر دانیال اپنی بیلکنی میں کھڑا تارے گن رہا تھا۔ سگریٹ کا ایک ڈبہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نیچے لان میں روشنی دیکھ کر اس کی نظریں وہیں جم گئی۔ عنایا اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھ پر مہندی کے ڈیزائن چیک کر رہی تھی۔ چاندنی میں اس کا معصوم چہرہ اور بھی نکھر آیا تھا۔ دانیال نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ اب غصہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی تڑپ بن چکا تھا جسے وہ خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ وہ نیچے اترا، قدم خود بخود اسے لان کی طرف لے گئے۔ عنایا نے آہٹ سنی تو چونک کر سر اٹھایا۔ دانیال کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہوئی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ارے دانیال بھائی، آپ جاگے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی زندگی سے سب سے بڑا کانٹا نکلنے والا ہے۔ بس چند دن اور پھر یہ گھر آپ کے ڈسپلن کے مطابق چلے گا، کوئی شور نہیں، کوئی شرارت نہیں ہوگی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دانیال اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ تم بہت خوش ہو اس شادی سے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی تھکن تھی جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیوں نہ ہو، عنایا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ زیاد بہت اچھا ہے، وہ مجھ پر غصہ نہیں کرتا، مجھے کھڑوس بن کر نہیں دکھاتا، اور سب سے بڑی بات، اسے میری باتوں سے چڑ نہیں ہوتی۔ دانیال نے ایک جھٹکے سے عنایا کی کلائی تھامی، جہاں وہ ابھی مہندی سے اپنا نام لکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم
تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم یہ سب صرف مجھے دکھانے کے لیے کر رہی ہو۔ تو کیا ہوا؟ عنایا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے مزید قریب ہو گئی۔ آپ نے ہی تو کیا کہا تھا کہ رشتہ ڈھونڈا تھا نا؟ اب جب میں خوش ہوں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے ماتھے پر یہ بل کیوں ہے؟ آپ کی نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں؟ دانیال خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تضاد اسے پاگل کر رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے عنایا، اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں جس کی معافی مجھے زندگی بھر بھی نہ ملے، اس نے بھاری آواز میں کہا اور اسے چھوڑ کر تیزی سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ عنایا بڑی کھڑی رہ گئی۔ اس کی کلائی پر دانیال کی گرفت کے نشان ابھی باقی تھے اور اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو گیا تھا کہ دانیال پاشا کا غرور اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ حویلی میں آج بارات کا دن تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب اور پھولوں کی مہک تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سی سنگینی کا احساس بھی تھا، جیسے کوئی طوفان دبے پاؤں قریب آ رہا ہو۔ عنایا جو سرخ و روسی لباس میں ملبوس بھاری زیورات تلے لدی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک دلہن کی ہوتی ہے۔ اسے بار بار دانیال کی وہ آخری نظر یاد آ رہی تھی جو اس نے صبح اسے دیکھتے ہوئے ڈالی تھی، خاموش، گہری اور پرملال۔ اچانک گھر کے بڑے ہال میں شور مچ گیا۔ بابا کے فون گرنے کی آواز آئی اور ماما کی چیخ نے پورے گھر کو لرزا دیا۔ پتہ چلا کہ عین وقت پر زیاد اور اس کے گھر والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی گمنام خط اور کچھ تصاویر ملی ہیں جن میں عنایا کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا ہے۔ یہ خبر کسی ایٹم بم کی طرح حویلی پر گری۔ بابا اپنا دل تھام کر صوفے پر ڈھیر ہو گئے اور ماما دہائیاں دینے لگیں کہ اب برادری میں وہ کس سے منہ دکھائیں گی۔ بیٹی کی ٹولی اٹھنے سے پہلے ہی جنازہ نکل گیا ہے۔ عنایا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے زندگی کے سارے رنگ پل بھر میں سیاہ ہو گئے ہیں۔ اسی افراتفری میں اور رسوائی کے شور میں جب سب رشتہ دار چیمگوئیاں کر رہے تھے اور بابا کی پگڑی اچھلنے کی باتیں ہو رہی تھیں، حویلی کے بھاری دروازے پر دانیال نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں وہ مخصوص جلال تھا جو سب کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا عین اسی جگہ آ کر کھڑا ہوا جہاں بابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میری اجازت کے بغیر اس گھر کی بیٹی کی تذلیل کرنے کی جرت کسی میں نہیں۔ دانیال کی پاردار آواز پورے ہال میں گونجی۔ اس نے ایک نظر عنایا پر ڈالی جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی آنسوں سے بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر بابا کا ہاتھ تھام کر دو ٹوک لہجے میں کہا، بابا اگر بارات نہیں آئی تو نہ آئے، آپ کی بیٹی کی ڈولی آج ہی اٹھے گی اور اسی گھر کے دوسرے پورشن میں جائے گی۔ میں دانیال پاشا عنایا سے ابھی اسی وقت سب کے سامنے نکاح کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پورے ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ماما کے آنسو رک گئے اور عنایا کا دل ایک دھک سے رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دانیال کا کوئی نیا انتقام ہے یا اس کی محبت کا آخری اظہار۔ دانیال نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا اور چند منٹوں کے اندر قاضی صاحب کے الفاظ حویلی کی فضاؤں میں گونجنے لگے۔ عنایا بنتے، کیا آپ کو دانیال خان ولد سے نکاح قبول ہے؟ عنایا کی زبان گنگتی۔ اس نے سامنے کھڑے دانیال کو دیکھا جو اب بھی کسی چٹان کی طرح مضبوط کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم میری پناہ میں ہو۔ عنایا نے لرزتے لبوں سے قبول ہے کہا اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی جیسے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ جب دانیال نے اس کے سر پر چادر رکھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے عنایا کے کان میں جھک کر وہی پرانی سرد اور روبدار سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا عنایا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ آج سے تمہاری آزادی، تمہاری شرارتیں اور تمہاری یہ زندگی صرف میرے قبضے میں ہے۔ عنایا کی سسکیاں تھم گئیں۔ اسے پہلی بار اس کھڑوس کزن کی سختی پر غصہ نہیں آیا۔ رخصتی کے بعد عنایا کو دانیال کے پورشن میں منتقل کر دیا گیا تھا، وہی کمرہ جس کے پاس سے گزرتے ہوئے عنایا کے سانس رک جاتے تھے۔ آج وہ اس کی ملکہ بنی بیٹھی تھی، مگر اس کے مزاج اب بھی وہی باغیانہ تھے۔ جیسے ہی دانیال کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ عنایا صوفے پر بیٹھی، بھاری لہنگا سمیٹے بڑے اطمینان سے چپس کا پیکٹ کھول کر بیٹھی ہے اور ساتھ میں دانیال کے قیمتی لیپ ٹاپ پر کوئی کارٹون لگا رکھا ہے۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا اور کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ عنایا، یہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے، اور میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی، مگر عنایا نے بالکل پرواہ نہ کی۔ اس نے ایک چپس کا ٹکڑا منہ میں دبا کر کڑاخ سے چبایا اور منہ بنا کر بولی، اوہو دانیال بھائی، معاف کیجیے گا شوہر نامدار، اب تو میں قانونی طور پر آپ کی ہر چیز میں برابر کی حصہ دار ہوں۔ اب چاہے میں لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھوں یا آپ کے اس خوش کمرے سے کو پنک پینٹ کروا دوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ دانیال حیرت سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے جھک کر اسے گھورنے لگا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ آج کیا ہوا ہے؟
تمہاری شادی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے، عزت خاک میں ملنے والی تھی اور تم یہاں بیٹھ کر چپس کھا رہی ہو۔ عنایا نے فوراً پیکٹ میز پر پٹکا اور صوفے پر کھڑی ہو کر دانیال کے قد کے برابر آنے کی کوشش کی۔ تو کیا میں ماتم کروں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ مجھے کسی اور کا نہیں ہونے دیں گے۔ تو لیجئے، آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ ویسے سچی بتائیے دانیال بھائی، وہ گمنام خط آپ نے ہی لکھوایا تھا نا، تاکہ زیاد ڈر کر بھاگ جائے اور آپ ہیرو بن کر انٹری مار سکیں؟ اس نے ایک آنکھ دبا کر اتنی شرارتی انداز میں پوچھا کہ دانیال کا ضب جواب دے گیا۔ دانیال نے اس کے دونوں کندھے تھام کر اسے صوفے پر واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے عنایا، میں اتنا گر گیا ہوں کہ اپنی ہی بہن جیسی کزن، میرا مطلب ہے گھر کی عزت پر داغ لگواؤں گا۔ عنایا نے تب کر اپنا کندھا چھڑایا اور بیڈ پر اونھے منہ لیٹ گئی۔ بہن جیسی کزن؟ ہاں، اب تو میں آپ کی بیوی ہوں۔ اب یہ بہن والا ڈرامہ بند کریں، اور ہاں سن لیں، میں روز صبح 8 بجے نہیں اٹھوں گی، اور میں ناشتے میں پراٹھا کھاؤں گی۔ آپ کے وہ ابالے ہوئے انڈے اور کڑوی کافی مجھے زہر لگتی ہے۔ دانیال اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا، جو اس نے بڑی مشکل سے چھپایا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کرو، مگر اس کمرے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ عنایا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا اور منہ بسور کر بولی، شور تو ہوگا، ابھی تو میں نے آپ کی الماری میں اپنے رنگ برنگ کے دوپٹے لٹکانے ہیں اور آپ کی ان کالی نیلی قمیضوں کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ تیار رہیے گا دانیال پاشا، آپ کی زندگی کا سکون اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا ہے۔ دانیال نے اسے چھڑانے کے لیے اس کا چپس کا پیکٹ اٹھایا اور خود ایک دانہ کھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ دیکھتے ہیں آفت کی پڑیا میں کتنا دم ہے۔ عنایا پیچھے سے چیختی رہ گئی، میرا پیکٹ واپس کریں کھڑوس خان۔ اسے رخصت ہوئے ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس نے دانیال کے منظم کمرے اور زندگی دونوں میں ایٹم بم پھوڑ دیا تھا۔ عنایا بیڈ پر اونھے منہ لیٹی مسلسل اپنی زبان کے نشتر چلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دانیال ہمیشہ کی طرح اسے صرف جھڑک دے گا یا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل جائے گا۔ دانیال، آپ سن رہے ہیں نا؟ میری الماری کے لیے الگ جگہ چاہیے، اور ہاں، آپ کے اس کمرے کی لائٹس بہت ڈل ہیں۔ میں یہاں کل ہی وہ چمکے دار روشنیاں لگواؤں گی تاکہ آپ کو اپنی سنجیدگی دور دور تک نظر نہ آئے۔ وہ مڑی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دوبارہ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ دانیال جو اب تک خاموشی سے اسے سن رہا تھا، اچانک ایک شکاری کی سی پھرتی کے ساتھ اس کے اتنا قریب آیا کہ عنایا کو پیچھے بیٹھ کے گراؤنڈ سے لگنا پڑا۔ اس نے اپنی دونوں مضبوط بانہیں عنایا کے دونوں طرف ٹکا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ عنایا کی بولتی بند ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے خود اپنے کانوں میں ڈھول کی طرح سنائی دینے لگی۔ دانیال کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عنایا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنی پیشانی پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی کھڑوس والی سردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی آگ اور جنون تھا جس نے عنایا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ بہت بولتی ہو تم عنایا۔ دانیال کی آواز اب گرجدار نہیں تھی، بلکہ ایک مخملی سرگوشی کی تھی جو عنایا کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک آہستہ سے عنایا کے ہاتھ پر چہرے کے پاس رکھا اور اس کی ایک لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ نکاح، یہ رخصتی، یہ سب تمہاری شرارتیں سہنے کے لیے کیا ہے میں نے؟ دانیال کے لہجے کی اس نئی لرزش اور شدت نے عنایا کو اندر تک لرزا دیا۔ وہ جو اب تک اسے تپانے کے منصوبے بنا رہی تھی، اب اس کی نظروں کی تپش جھیلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں جھکا لی، مگر دانیال نے اس کی ٹھوٹی تھام کر اسے دوبارہ اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت دانیال کا روپ وہ نہیں تھا جو سب کے سامنے ڈرتے تھے، بلکہ یہ وہ روپ تھا جس کا عنایا نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک ایسا شوہر جو اپنی ملکیت جتانے پر آئے تو سامنے والے کا وجود پگھلنے لگے۔ آج کے بعد میرے سامنے کسی اور مرد کا نام لیا یا مجھے بھائی کہنے کی غلطی کی تو یاد رکھنا عنایا، میں جتنا خاموش رہتا ہوں میرے فیصلے اتنے ہی دھماکے دار ہوتے ہیں۔ اس نے عنایا کے بالکل قریب جھک کر دھیمے سے کہا، اب بولو، اب کیوں خاموش ہو؟ کہاں گئیں وہ لمبی باتیں؟ عنایا کو لگا جیسے اس کا سانس رک جائے گا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار دانیال کی قمیص کے کالر تک پہنچ گئے، مگر اسے پیچھے دھکیلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ دانیال نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے عنایا کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے وہ احساس دلایا جو آج سے پہلے کسی شرارت یا نوک جھوک میں نہیں تھا۔ تمہیں قید کرنا میری مجبوری تھی عنایا، کیونکہ تم جیسی آفت کو کوئی اور سنبھال ہی نہیں سکتا۔ صرف میں جانتا ہوں کہ اس ضدی لڑکی کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر اس کی نظریں ابھی عنایا پر ہی جمی تھیں، جس کا چہرہ اب شرم اور حیرت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ عنایا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کا واسطہ اس دانیال سے ہے جس نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسے عمر بھر کے لیے قید کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب عنایا شاور لے کر نکلی تو دھوپ کی ہلکی سی کرنیں کمرے کے پردوں سے چھن کر فرش پر رقص کر رہی تھیں۔
اس نے بھی گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹا ہوا تھا اور گلابی رنگ کے ریشمی جوڑے میں اس کا چہرہ کسی تازہ کھلے پھول کے گلاب کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوارنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ مڑنے بھی نہ پائی تھی کہ دانیال نے اسے پیچھے سے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کے گیلے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو دانیال کے حواسوں پر چھانے لگی۔ دانیال نے اپنا چہرہ انایا کی گردن کے پاس چھپاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ انایا کے ہاتھ آئینے کی میز پر جم گئے اور اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ انایا، دانیال کی آواز میں صبح کی وہ مخصوص بھاری بھرکم مٹھاس تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کل کی رات میرے لیے کتنی پرسکون اور کتنی خوبصورت تھی۔ برسوں بعد ایسا لگا جیسے میری زندگی کا وہ خالی پن بھر گیا ہے جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جبکہ آئینے میں وہ دونوں ایک مکمل تصویر لگ رہے تھے۔ انایا، جو ہمیشہ اپنی زبان کی تیزی کے لیے جانی جاتی تھی، اس وقت بالکل بے بس تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے تمتما رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ اسے اپنی گردن پر دانیال کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ دانیال نے آئینے میں اس کی شرم سے جھکی ہوئی نظریں دیکھیں تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور انایا کو اپنی طرف موڑ کر اس کی ٹھوڑی تھامی۔ کیا ہوا؟ آج وہ ساری باتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ لڑائیاں، وہ طنز، وہ میرے کمرے کو پنک پینٹ کروانے کے ارادے؟ بولو نا، اب کیوں خاموش ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ انایا نے نظریں چرانے کی کوشش کی تو دانیال نے اسے مزید اپنی جانب کھینچ لیا۔ باتیں کرو نا انایا، لڑو مجھ سے، میرا دماغ کھاؤ، مجھے کھڑوس کہو۔ یہ شرمانا تمہیں بالکل سوٹ نہیں کر رہا، تمہاری وہ شرارتیں ہی تو میری جان ہے۔ انایا نے بمشکل ہمت مجتمع کی اور دانیال کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے دبی آواز میں بولی، آپ بہت بدل گئے ہیں دانیال، مجھے وہ پرانا ہٹلر واپس چاہیے، کم از کم میں اس سے لڑ تو سکتی تھی۔ اس نئے دانیال سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں خود کو ہی نہ بھول جاؤں۔ دانیال کھلکھلا کر ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جس میں سکون اور محبت دونوں شامل تھے۔ اس نئے دانیال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ روپ صرف تمہارے لیے ہے، دنیا کے لیے تو میں آج بھی وہی سخت مزاج دانیال پاشا ہوں۔ مگر اب تمہیں یہ شرمانا چھوڑنا ہوگا کیونکہ ابھی تو ہماری زندگی کی کتاب کا پہلا صفحہ ہی شروع ہوا ہے۔ اس نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے خود سے نپٹا لیا، جبکہ انایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی اصل آزادی تو دانیال کی اس گرفت میں چھپی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ حد درجہ مقدس اور خوبصورت تھی۔ دانیال نے انایا کو خود سے ذرا دور کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب شرم کے ساتھ ساتھ دانیال کے لیے اعتراف محبت کی چمک بھی موجود تھی۔ انایا، دانیال نے اس کے نام اتنے مان سے لیا کہ انایا کا دل پگھلنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں صرف ایک اتفاق ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شور، تمہاری شرارتیں مجھے تپاتی تھیں؟ سچ تو یہ ہے کہ جس دن تم اس حویلی میں خاموش ہوتی تھی، اس دن میرے دفتر کی بڑی بڑی ڈیلز بھی مجھے سکون نہیں دیتی تھیں۔ تم اس گھر کی، میرے اس ویران کمرے کی اور میری بنجر زندگی کی واحد رونق ہو۔ انایا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر ستارے چمکنے لگے۔ دانیال نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ لوگ مجھے جلال الدین کہتے تھے، ہٹلر کہتے تھے، اور شاید میں تھا بھی ایسا ہی، مگر تمہاری اس بے باک ہنسی نے میرے اندر کی اس سخت انسان کو آہستہ آہستہ موم کر دیا۔ میں نے تمہیں خود سے دور کرنے کا ناٹک صرف اس لیے کیا تھا کہ دیکھ سکو تم میرے بغیر رہ سکتی ہو یا نہیں، مگر جب تمہاری بارات کا وقت قریب آیا تو مجھے احساس ہوا کہ تمہیں کسی اور کے نام کے ساتھ دیکھنا میرے لیے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دے جیسا ہے۔ دانیال، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے تنگ ہیں۔ انایا کی آواز جذبات سے بھرا گئی۔ تنگ نہیں تھا انایا، میں ڈرتا تھا۔ دانیال نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے اعتراف کیا، میں تمہاری اس معصومیت اور اپنی اس محبت سے ڈرتا تھا جو میرے ہر اصول کو توڑ رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اب تم میری پناہ میں ہو، میری روح کا حصہ ہو، تم میری وہ شرارتی شہزادی ہو جس کے دم سے دانیال پاشا کا غرور اب محبت میں بدل چکا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ شاید لفظوں میں کبھی بیان نہ کر سکوں۔ انایا نے پہلی بار دانیال کے سینے پر سر رکھا اور اسے ایسا لگا جیسے وہ دنیا کے محفوظ ترین قلعے میں آ گئی ہے۔ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں دانیال، چاہے آپ کتنے ہی کھڑوس کیوں نہ بن جائیں۔ آپ کا یہ ہٹلر والا روپ بھی اب صرف میرا ہے، اس نے اپنی پرانی شرارت کے ساتھ دبی دبی آواز میں کہا۔ دانیال زور سے ہنسا اور اس بار اس کی ہنسی میں کوئی تلخی نہیں تھی۔ اس نے انایا کو باہوں میں بھر لیا۔ حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی خاموش اور ڈسپلن کی علامت تھا، اب وہاں محبت کی نئی داستان لکھی جا چکی تھی۔ نیچے لان میں کزنس کے کہکہے ابھی بھی گونج رہے تھے، مگر اوپر اس کمرے میں دو دلوں نے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا تھا۔ خاتمہ کچھ مہینوں میں بعد ہوا، حویلی کے اسی لان میں جہاں کبھی انایا دانیال کی برائیاں کرتی تھی، اب وہ دانیال کا ہاتھ تھامے چہل قدمی کر رہی تھی۔
کزنز اب بھی دانیال سے ڈرتے تھے، مگر اب وہ دانیال کے چہرے پر عنایا کو دیکھ کر آنے والی مسکراہٹ سے واقف ہو چکے تھے۔ دانیال پاشا ابھی سخت مزاج تھے، مگر صرف دنیا کے لیے، کیونکہ اپنی آفت کی پریا کے لیے وہ آج بھی وہی موم کا انسان تھے جو اس کی ایک مسکراہٹ پر اپنی پوری سلطنت وار دینے کو تیار رہتا تھا۔ محبت جب دستک دیتی ہے تو بڑے بڑے قلعوں کے دروازے خود بخود کھل جایا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے دانیال پاشا کا دل عنایا کی ایک شرارت پر ہار گیا تھا۔